السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں، نماز نبوی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے تم نے دیکھا ہے۔ صحیح البخاری۔ تو ہم صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہما کے مطابق نماز نبوی پڑھ کر آپ کو دکھائیں گے کہ نماز کے اندر نماز شروع کس طرح کرنی ہے، ہاتھ کس طرح باندھنے ہیں، رکوع کس طرح کرنا ہے، رکوع کے بعد کھڑا کس طرح ہونا ہے، سجدے میں جانے کی کیا کیفیت ہے، سجدہ کرنے کی کیا کیفیت ہے، اور اسی طرح 2 سجدے کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے کس طرح ہونا ہے، اور اسی طرح رکوع اور سجدے میں اطمینان کس طرح کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ جی میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک رکعت نماز ہم نے پڑھی ہے، اسی طرح دوسری رکعت پڑھنی ہے، اور جب پہلا تشہد ہم بیٹھیں گے 4 یا 3 رکعت نماز میں، تو پہلا تشہد اس طرح بیٹھنا ہوگا۔ یہ اپنا بایاں پاؤں ہم نے زمین پر بچھا لینا ہے، بایاں پاؤں زمین پر بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، اور یہ دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے اور انگلیاں قبلے کی رخ ہونی ہیں۔ اسی طرح تشہد میں بیٹھنے کی حالت، یہ ہاتھ گھٹنے کے اوپر ہو اور اس طرح انگلی سے اشارہ کرنا ہے اور انگلی کو حرکت دینی ہے، انگلی اوپر اٹھا لینی ہے اور اس کے ساتھ اس طرح آہستہ آہستہ حرکت دینی ہے۔ تو یہ پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ۔ اسی طرح تیسری یا چوتھی رکعت میں، آخری رکعت میں تشہد بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا بایاں پاؤں یہ زمین پر بچھا لیا اور دایاں پاؤں کھڑا کر لیا، اور اسی طرح بائیں پاؤں کو بچھا کر دائیں پاؤں کی پنڈلی کے نیچے کر لیا۔ یہ نماز میں آخری تشہد کے اندر بیٹھنے کا طریقہ۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے نماز پڑھنے کا طریقہ ایک جیسا ہے۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے نماز ادا کرنے کا ایک ہی جیسا طریقہ ہے، اور اسی طرح اپنی 3 رکعت یا 4 رکعت یا 2 رکعت نماز کو مکمل کرنا ہے۔ سجدے کے اندر عورت بھی اور مرد بھی اپنے دونوں بازو بغلوں سے دور رکھنے ہیں، پیٹ زمین سے اوپر، پیٹ اور رانے یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو،
سجدے میں دونوں پاؤں کی ایڑیاں ملی ہوئی، ایڑیاں دونوں ملی ہوئی، اور انگلیوں کا رخ وہ قبلے کی جانب رکھتا ہے۔ مرد کے لیے بھی ایک جیسا اور عورت کے لیے بھی ایک ہی جیسا طریقہ۔ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کے متعلق ہوگا، اور جس کی نماز درست ہوئی اس کے باقی سارے اعمال دیکھے جائیں گے۔ جس کی نماز خراب ہوئی وہ ناکام اور نامراد ہوا۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بناتے ہوئے نماز محمدی پڑھیں، نہ کہ نماز حنفی، نہ نماز جعفری۔ اللہ نے جو نماز قبول کرنی ہے وہ صرف وہ نماز قبول ہونی ہے جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔